ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ ہم رات کو جب سوتے ہیں تو ہمارا جو بڑا بزرگ ہے وہ سوتے ہوئے عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سارے گھر والے اٹھ جاتے ہیں اور سارے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ جو ہمارا بزرگ ہے، ہمارے بڑے ہیں، ان کا خواب کے اندر انہیں کیا محسوس ہوتا ہے جن کی وجہ سے یہ چیخ و پکار کرتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ گھر کا کوئی اور فرد ہے، جوان ہے، کوئی بچہ ہے، تو وہ بھی ہڑبڑا کر اٹھ جاتا ہے، خواب میں ڈر محسوس کرتا ہے اور خواب میں جسم پر ایسا دباؤ پڑتا ہے کہ بندہ نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کوئی آواز نکال سکتا ہے۔ جب اسے جاگ آتی ہے، بیدار ہوتا ہے، تو اس وقت وہ بھی پریشان ہوتا ہے۔ تو چیخ و پکار کرنا، خواب کے اندر ڈر محسوس کرنا، خواب کے اندر ڈراؤنا خواب آ جانا، یا ایسی جتنی بھی وجوہات ہیں، یہ تمام کے تمام مسائل زیادہ تر شیطانی وسوسے اور شیطانی خیالات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے بہترین دعا میں آپ کو بتاتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس دعا کو پڑھ لے۔ اگر کسی جعلی عامل کے ہتھے چڑھ گئے تو پھر آپ کو فلاں رنگ کا مرغا لے کے آئیں، فلاں رنگ کا بکرا لے کے آئیں، پھر آپ کا علاج شروع کیا جائے گا۔ میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا کہ میری بہن رات کو ڈرتی تھی، تو میں اسے ایک جعلی عامل کے پاس لے گیا۔ وہ عامل مجھے کہنے لگا کہ آپ پہلے ایک دیگ کے پیسے جمع کروائیں، پھر آپ کا علاج کیا جائے گا۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جو قرآن کو اچھے انداز سے پڑھنا جانتا ہے، تجوید سے قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، اس سے جا کے آپ دم کروائیں۔ اگر آپ خود دم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو وہ دعا بتا دیتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے رات خواب میں ڈر محسوس ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھ لو، تمہارا خوف ختم ہو جائے گا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آپ سکرین پہ اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، خود بھی رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو پڑھیں، اپنے جسم پر دم کر لیں۔ اگر بچے بالغ ہیں تو ان کو یاد کروائیں، اگر رات خواب میں ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کے ساتھ اس کے غصے اور عذاب سے اور اس کے بندوں کی شرارتوں سے اور شیطان کے وسوسوں سے اور شیطانوں کو اپنے پاس آنے سے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو لازمی پڑھیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کلمات کے ذریعے اللہ کے غضب
اللہ کے عذاب، اللہ کے بندوں کے شر، فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ ہمارے پاس آئیں۔ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لے گا، نیند کے اندر اسے کبھی بھی ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ اگر بڑا ہے تو خود پڑھ لے، نہیں تو اسی حدیث میں، ترمذی شریف کی حدیث میں آگے یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بالغ بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے نابالغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ یعنی کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے تو اسی دعا کو کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے تو پھر بھی ان کو رات کو سوتے ہوئے کبھی بھی ڈر محسوس نہیں ہوگا۔ اگر بالغ ہیں، بڑے ہیں، تو پھر اس دعا کو یاد کریں۔ رات کو جو ڈر محسوس ہوتا ہے وہ ڈر انشاءاللہ العظیم ختم ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔